والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم. حضرات گرامی، وقت کے اختصار کے پیش نظر میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوسرے پارے کے اندر یہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو. بے شک میرے گا کیا فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ رب جو ہے وہ اپنے بندوں کا ذکر کرے. بے شک ہم اللہ اللہ کریں یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خوبی وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال ساری کائنات کا رب وہ کہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے میرا ذکر کر رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ رب العزت ایک مقام پہ یوں فرماتا ہے چھٹے پارہ میں یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ میرے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. بے شک محبت بھی دونوں طرف. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں ان کا محبوب ہوں، یہ میرے محبوب ہیں. دونوں طرف مزہ اسی میں ہے نا کہ دونوں طرف سے ہی بات ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یحبہم ویحبونہ، کہ وہ یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دونوں طرف بات ہو گئی. پھر یہ فرما دیا اللہ رب العزت نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بات کان کھول کے سن لو، اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے ولی دوست، ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا جو ایمان والے بھی ہوں، جو متقی پرہیزگار بھی ہوں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے تو ہیں ہی خوشیاں، خوشی کی باتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی یہ جو باتیں ہیں نا ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. رب نے ان کی شانیں بڑھا دی ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں نا، تو اللہ کے ولی اگر بدبخت گستاخ بے ادب وہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کریں، بے ادبی کریں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کے لیے تو ہیں ہی خوشخبریاں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم بہت بڑی کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک آیت یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ کے جو ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے، اللہ رب العزت ان کا ذاکر ہے. اللہ بھی ذاکر، اللہ کے بندے بھی ذاکر. اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ذکر کن کا کرتا ہے؟ اپنے ان بندوں کا جو رب کا ذکر کرنے والے ہیں. یحبہم ویحبونہ، اللہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب بندوں سے اور فرمایا کہ یہ میرے محبوب بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں. ایسے ہی فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہیں، اللہ کے ولی، انہیں کوئی خوف نہیں نہ یہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. اور اللہ رب العزت تیسرے پارہ میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. تو یہ اللہ کے ولی اور اللہ ان کا ولی، دونوں طرف بات چل رہی ہے. اللہ ان کا ولی اور یہ اللہ کے ولی. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، معنی یہ کہ یہ اللہ کے دوست
اور اللہ ان کا دوست، اور ولی کا معنی مقرب کا بھی ہوتا ہے، معنی یہ کہ اللہ ان کے قریب اور یہ اللہ کے قریب، اور اس کا ایک معنی مددگار کا بھی ہوتا ہے، معنی یہ کہ یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سورہ محمد کے اندر 26ویں پارہ میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اے ایمان والو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کا معنی کیا؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ ان کی مدد کرنے والا۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہ اللہ والے یہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ جو ہے وہ ان کا ہو گیا۔ جب اللہ ان کا ہو گیا تو پھر ان کو کمی کیا رہ گئی؟ نہ دنیا میں کوئی کمی نہ آخرت میں کوئی کمی۔ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے نا جب اپنے بندوں سے، تو وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ محبت ہی کرے، بلکہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور کوئی رب کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے جس طرح میں محبت کر رہا ہوں اس طرح اب جو میرے ہیں وہ بھی اس سے محبت کریں۔ تو حدیث پاک مشہور ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے، بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل تجھے پتہ ہے فلاں بندہ وہ جو میرا ذکر کرتا ہے، میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل میں جب محبت کرتا ہوں تو فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل بھی اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل بھی جان جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے فرمایا ہے نا، حکم دیا خصوصی طور پہ کہ اے جبریل میں محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی محبت کر، تو رب یہ چاہتا ہے کہ میں بھی محبت کروں، جبریل بھی محبت کرے اور باقی بھی محبت کریں۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے طور پر وہ باقی سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں سن لو فرشتوں کہ رب جو ہے وہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے اور رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی اس سے پیار کروں۔ اب وہ رب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اب تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی قبولیت کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ اب بندوں کے دلوں کے اندر اس اللہ کے محبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جو رب کے ہوتے ہیں۔ جو غیر ہیں ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی۔ یہی بات اللہ رب العزت سورہ مریم کے آخری رکوع میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، رحمان نے ان کے لیے محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اب دیکھیں محبت پیدا کر دیتا ہے، جب رب یہ بات کر رہا ہے نا محبت پیدا کر دیتا ہے تو پھر رحمان کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، اور رحمان کا معنی کیا ہے؟ بڑی رحمت کرنے والا۔ معنی یہ جو رب کے ہوتے ہیں نا محبوب بندے، اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی اس صفت کو بیان کرتا ہے کہ جو میرے ہو گئے میں تو ان کے لیے رحمان ہوں، رحمتیں عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے محبوب اعظم جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ بڑے اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کی بات کرتا ہے تو سورہ الرحمن میں یہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی، قرآن سکھا دیا اور پیدا کیا انسان کامل کو، اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب رب محبت کرتا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں کہ خود محبت کرے
وہ چاہتا یہ ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس میرے محبوب بندے سے باقی بھی محبت کریں۔ ایسی ہی آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جس طرح محبت کے بارے میں رب صرف خود ہی محبت نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے بھی محبت کرواتا ہے، ایسے ہی ذکر کی بات بھی ہے۔ رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ پاک صرف وہ خود ذکر ہی نہیں کرتا، اپنے ذکر کرنے والوں کا اللہ رب العزت خود ہی ذکر نہیں کرتا صرف، بلکہ کرواتا بھی ہے ذکر اور حکم بھی دیتا ہے، فرماتا ہے میرے ماننے والوں، قرآن کے ماننے والوں تم بھی ذکر کرو۔ اللہ رب العزت سورہ مریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کبھی تو وذکر فی الکتاب مریم، کہ تو ذکر کر اس کتاب میں مریم کا، تو ذکر کر۔ جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے وذکر فی الکتاب مریم، کبھی فرماتا ہے اگلے رکوع کے اندر وذکر فی الکتاب ابراہیم، کبھی فرماتا ہے وذکر فی الکتاب موسیٰ، کبھی فرماتا ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل، کبھی فرماتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس۔ تو اللہ رب العزت خود بھی ذکر کرتا ہے اور دوسروں سے بھی ذکر کرواتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں بھی جو اس نے توفیق دی کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ ان کے عرس کی تقریب ہو یا ان کی محفل سجائی جا رہی ہو، اس میں ہمیں جمع کر دیا اللہ پاک نے، اور ہمیں جمع کر کے ہم سے ذکر کروایا اپنے محبوب بندے کا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے ان کی بدولت کہ ہم چونکہ ان اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، ان اولیاء اللہ کا ادب کرنے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے طفیل یہ عطا کرتا ہے شرف کہ ہماری زبان سے ان کا ذکر نکلتا ہے، ان کا نام نکلتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے طفیل ہمیں بھی درجات کل قیامت کے دن بلند سے بلند عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔